الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسلمانان عالم کے لیے عید قربان دو گنا خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ اسی دن ایک طرف تو مسلمانوں کی اکثریت مکہ مکرمہ میں فریضہ حج ادا کرتی ہے، اور دوسری طرف سنت ابراہیمی کی بجاوری کا روح پرور نظارہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ مسلمانوں کے لیے رمضان مبارک کی طرح یہ مہینہ بھی فضائل کے لحاظ سے اور نزول رحمت خداوندی کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج ایک جامع اور مکمل عبادت ہے۔ احرام باندھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے دنیا سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنی آخرت سنوارنے کا عزم کر لیا ہے۔ اب ہمارا اولین مقصد صرف اور صرف رضائے خداوندی ہے۔ ہم تمام زیب و زینت ترک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں کہ جس لباس میں مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے، اس لباس کو پہن کر عصیشوں کو بھول کر منا، مزدلفہ اور میدان عرفات میں سر بسجود ہیں، اور زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تو رحیم کریم ہے، ہمیں معاف فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنے احکام اور اسوہ رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ایمان افروز دن پر اس دن کی بھی تجدید کی جاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرمان بردار اطاعت شعار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضائے الہی اور خوشنودی خداوندی کی تکمیل کر کے تمام نسل انسانی کے لیے تسلیم و رضا اور اطاعت استقامت کی لازوال مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے القابات سے نوازا گیا کہ ان کے صبر و استقامت اور اطاعت و فرما برداری کو رہتی دنیا تک شریعت محمدی میں دینی اور ملی شعار اور واجب عبادت کا رکن قرار دے دیا گیا۔ بلا شبہ یوم عید الاضحیٰ مسرت شادمانی رضا الہی کے آگے بلا چوں چراں سر بسجود ہونے کا دن ہے۔ اسی روز سعید کو تمام مسلمانان عالم اپنے رب العزت کے احکام کے تحت سنت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس مبارک روز میں دین حق کی پیروکاروں پر انعامات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس دن سچے دل سے معافی مانگنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان دنوں امت مسلمہ فریضہ حج ادا کر رہی ہے، لبیک کی صدا سے فضائیں گونج رہی ہیں، ایک پر نور روح پرور منظر ہے۔ مزدلفہ، منا اور عرفات ہر جگہ تا حد نظر اللہ کے مہمان اللہ کو پکارتے اور سسکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہی رنگ کے لباس اور ایک ہی خیال، صرف خدا کا ڈر، خدا سے بخشش طلب کرنے کی لگن لیے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسان سر بسجود ہیں، اور ایک ہی پکار ہے، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ مسجد نمرہ سے جاری ہونے والے خطبہ حج میں بھی اسی عزم کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدائے باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں گزارا جائے گا، مگر افسوس ہے کہ مسلمان سفر مقدس سے واپس آتے ہی اس عہد کو بھول جاتا ہے، جبکہ یہی عہد لے کر دنیا میں آتا ہے اور اسی عہد کو مسلسل تازہ کرتا ہے، مگر ذاتی اغراض و مقاصد کی طلب اور چاہت وسواس میں مبتلا ہو کر انہی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ شاید اس لیے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔
فلسفہ آج اور قربانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی خدا کے حقیقی بندے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی دنیاوی کشش اور ذاتی اغراض و مقاصد کی بھوک میں شیطان کا کہا سچ تو نہیں کر چکے؟ جبکہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے بھی یہ عہد کیا جاتا ہے کہ اے شیطان، ہم تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے، ہم بھی تجھے کنکریاں مار کر دھتکارتے ہیں اور خود کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہمیں فلسفہ عید سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عید نئے کپڑے پہن کر 2 رکعت واجب نماز اپنی اپنی جداگانہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور نذرانہ عقید و سعادت پیش کرنے کے بعد قربانی کے جانور کاٹ کر گوشت کھانے تقسیم کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عملی اقرار کا دین ہے۔ جبکہ ہم رسمی عید مناتے ہیں، اقرار تو کرتے ہیں مگر طریقہ رسول پر نہیں چلتے، بلکہ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو شیطان کو خوش کرنے والی ہیں، جبکہ اللہ پاک کو ہمارا خون اور گوشت نہیں بلکہ تقوی پوجتا ہے۔ بہرحال ہر ایک درد کی شدت چھپائی جائے گی، عید تو عید ہے، آخر منائی جائے گی کہ حادثات و سانحات کا غم بھی حاوی رہے گا۔ ہم ان مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں اور اپنے فوجی جوانوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں جو بھارتی دہشت گردی اور مودی کے جنگی عزائم کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف کشمیر، فلسطین، غزہ، شام اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اگر اپنے ملک کی طرف بھی دیکھیں تو دہشت گردی نے ہمیں پھر جکڑ لیا ہے، خوف کے سائے 4 سو پھیلے ہوئے ہیں، بھارت کی آئے روز مضمون کاروائیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایسے میں بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو سکون اور آسانیاں عطا فرمائے تاکہ ہر جگہ مسلموں پر چھائے ہوئے غم کے بادل ہٹ جائیں۔ خدا کرے کہ یہ عید ہماری زندگی میں وہ خوشیاں لائے جنہیں پھر کبھی زوال نہ ہو۔ مگر ایک بات ارباب اختیار سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ عید پر پیغامات جاری کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان پیغامات کو بغور پڑھیے گا کہ واقعتاً آپ فلسفہ عید کو سمجھ کر سمجھا رہے ہیں یا رسمی طور پر بیان بازی کر رہے ہیں اور بیان جاری کر رہے ہیں، جبکہ آج کے دور میں احکام الہی اور اس رسول پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت سنوارنے کا راز پنہاں ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنے وضع کردہ طریقے اپنا کر ہم فرقہ بندی اور فتنوں کا شکار ہو کر کمزور ہو رہے ہیں۔ آج کے دن اس پر غور کر کے متحد اور اچھے مسلمان بننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان ہی نہیں بلکہ دل بھی کہہ اٹھے کہ حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔